अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर विद अब्दुल वजीब में एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर। मेरे साथ ताबिश तौफीक साहब हैं और पिछले साल मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए मैं पीटीआई की तरफ से जाऊंगा और उसमें हिस्सा लूँगा। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला इन्होंने करना था कि कैनेडियन सिटीजनशिप अपनी जो है उसको इन्होंने डिनाउंस करना था, उसको सरेंडर करना था और तब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल होते। तो ताबिश तौफीक साहब ने ये कर दिखाया और NA 250 और NA 247 से इन्होंने अपने कागजात जमा कराए और दोनों में स्क्रूटनी हुई, उसमें एतराज़ हुआ और उसके बाद इनके दोनों हलकों से वो पेपर कामयाबी से एक्सेप्ट हो गए। और आज इनको फ़ोन आ गया है पार्टी की तरफ से कि इनको NA 247 की तरफ से ऑफिशियली नेशनल असम्बली का जो टिकट है वो 247 से इनको मिल गया है, जो कि पार्टी कुछ दिनों में, एक दो दिन में अनाउंस करेगी। तो मेरे साथ ताबिश तौफीक साहब हैं। पहले ताबिश तौफीक साहब, थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान की मोहब्बत और कौम से खिदमत का जो जज्बा है वो जो आपके दिल में है, उसकी वजह से आपने इतना बड़ा फ़ैसला लिया और ये कर दिखाया। तो पहले ये बताइए कि फ़ीलिंग क्या है आपकी इसके बारे में? फीलिंग सर ये है कि मोरल इज़ अप और इंशाल्लाह जितनी मुश्किलात होंगी उतना ही ज़्यादा जज्बा और बढ़ेगा और ये जो एक मार्का सजा हुआ है, लड़ाई का जो एक माहौल है उसमें लड़ने के लिए और हिम्मत में इजाफा होगा इंशाल्लाह। नॉमिनेशन के पेपर आपने जमा कराए और जैसे कि एक सियासी माहौल चल रहा है और ख़ास तौर पे पीटीआई से जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे इस माहौल के अंदर बताइएगा कि इस पूरे प्रोसेस में क्या मुश्किलात आई आपको? कोई थ्रेट आई, कोई प्रेशर आया? सर देखिए, मुझे पर्सनली तौर पे तो कोई थ्रेट नहीं आई, ना कोई प्रेशर पर्सनली तौर पे आया, लेकिन जो माहौल डर और खौफ का वहाँ बना हुआ है, जो आबो हवा जैसी है और जिस तरह की हवा चल रही है, वाकई में बहुत ज़्यादा डर आवाम में और तमाम ये जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस था जिसमें हमें पेपर्स जमा कराने थे, आपने पंजाब के हालात देखे, सिंध के हालात देखे, केपी के हालात देखे, तो बहुत ज़्यादा टेंस माहौल था जिसमें हमने ये पेपर्स जमा कराया और ये वाकई में एक बड़े, मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं कनाडा से गया, अपनी नेशनलिटी रिवोक करी इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले और उसके बाद मैं गया और मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए। वो 10-12 दिन जो मैं रहा कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डीसी ऑफिस में पेपर जमा कराना, वो एक जंग से कम नहीं था, बहुत ही टेंस माहौल था जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता था कि अगले पल में क्या होने वाला है। हमारे कुछ लोग पेपर्स जमा कराने के बाद भी मुनहरिफ हो गए, जिसकी वजह से हमें ये हिदायत थी कि हम अपने नॉमिनेशन पेपर्स पे पीटीआई ना लिखें, लेकिन फिर बाद में जैसा कहा गया और हमने फिर पीटीआई लिखा और उसके बाद यही हुआ कि हमारे 90% पेपर्स ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से रिजेक्ट हो गए पीटीआई कैंडिडेट्स के, जो टॉप 3 टियर के कैंडिडेट्स थे उनके। इस वक्त जो है पीटीआई के बड़े बड़े खिलाड़ी या तो रूपोश हो गए हैं या उनको रूपोश कर दिया गया है, जो भी माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। जी। तो यहाँ से जाना इस माहौल के अंदर और अपने आप को प्रेजेंट करना, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो ये किस तरह से आप कर रहे हैं? सर देखें, आपको मोटिवेशन मिलती है आपके लीडर से, आपके बड़ों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से खान साहब ने ट्रेनिंग करी है आवाम की और हम लोगों की, तो इट इज़ अ चैलेंज, इट वाज अ चैलेंज, बट वो इतना, जो आपका मिशन होता है उसके आगे वो चैलेंज इतना बड़ा नहीं था, तो बस तो कर दिया हमने। तो इस वक्त तो खान साहब जेल में है, सबको पता है। तो पार्टी कौन चला रहा है इस वक्त? कहाँ से तंजीमी मामला चल रहे हैं और डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? सर देखिए, मेजॉरिटी डायरेक्शन जो आ रही है ना वो तो खान साहब की तरफ से ही आ रही है, लेकिन जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि पार्टी कौन चला रहा है, तो पार्टी की कोर कमेटी है जो चला रही है और जिसमें उमर अयूब साहब हैं, हमारे जो अभी सदर बने थे पार्टी के, वो हैं, और भी 3 लोग हैं जिसमें शिबली फराज साहब भी हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब वो भी हैं और 2 लोग और हैं। तो ये 5 लोगों की कमेटी है जो मेनली डिसीजंस ले रही है। तो इसका मतलब कहने का मकसद आपका ये है कि जेल में रहते हुए भी खान साहब पार्टी के लोगों से कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल हैं, वकला जाते हैं, मुलाकातें रोज़ की बुनियाद पे होती हैं और फिर वो वकला के थ्रू जो भी पैगामात होते हैं वो पार्टी लीडरशिप तक पहुँचाए जाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अब आपके हल्के की। आपको टिकट मिला है NA 247 से, जो जी। न्यू कराची का एरिया है। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे आपका मुकाबला किन पार्टी से होगा और आपका मेन जो मुकाबला होगा सबको किससे होगा?
دیکھیں جو اصل مقابلہ اس وقت پی ٹی آئی کا نہ صرف میرے حلقے میں بلکہ پورے پاکستان میں ہے وہ ہوگا دھاندلی سے. تو اگر تو ہم نے دھاندلی کا مقابلہ کر لیا تو انشاءاللہ پی ٹی آئی ول کلین سویپ. دھاندلی چاہے جتنی زیادہ بھی ہو جائے, اس جتنا عوام میں اس وقت غم اور غصہ موجود ہے وہ عوام نے نکالنا ہے ووٹ دے کر, ووٹ کی طاقت سے. اور انشاءاللہ یہ 8 فروری کو ایک تاریخ رقم ہوگی اور پی ٹی آئی ول کلین سویپ. انشاءاللہ نیشنل اسمبلی کی 210 215 سیٹیں لینے کی پی ٹی آئی کی پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ نکالیں گے. اچھا آپ دیکھیں کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کراچی کے اندر اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم رہی ہے, ایم کیو ایم آتی ہے بڑی بھاری سیٹوں سے, یا پھر جماعت اسلامی بھی ہے. تو ابھی آپ کراچی میں رہے, آپ شارٹ ٹرپ پہ آئے ہیں واپس کینیڈا کچھ معاملات طے کرنے, اور وہاں پہ آپ نے جو کیا ماحول پایا, لوگوں سے بات چیت کی, تو کیا ووٹ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی کو زیادہ ملنے کے چانسز ہیں یا پی ٹی آئی کی طرف؟ سر دیکھیں عوام بھی نا تنگ آ چکی ہے. اب 35-40 سال سے ایم کیو ایم حکومت کا حصہ رہی ہے اور ایک بھی وعدہ وہ پورا نہیں کیا جو ان کے منشور پہ تھا. جماعت کی بھی جہاں بات کرتے ہیں وہ بھی آن اینڈ آف ان کو بھی کچھ سیٹیں ملتی رہی ہیں اور وہ بھی عمومی طور پہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, میں تو اپنے اوپر اس کو بہت اپلائی کرتا ہوں. بینگ اے مسلم, ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ عزیز ہے ہم کو. آج تک جماعت جو اپنے آپ کو ایک دینی جماعت کے طور پہ وہ لے کر آئے اپنے آپ کو سامنے, آج تک انہوں نے آئے چندی گڑھ روڈ پہ احتجاج کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. جب بھی پوری دنیا میں نازیبا خاکے بنتے رہے یا جس طرح سے بھی, جماعت کا کوئی انٹرنیشنلی کوئی ان کا احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا. ہمارے لیڈر عمران خان نے جو کام کیا اس زمرے میں وہ قابل ستائش ہے. وہی والی بات ہے کہ دے ہیو ہیڈ اٹ انف. میں دوبارہ اس طرح سے کوشچن کروں گا کہ آپ نے اگر کسی سے بات کی ہو کراچی کے مختلف علاقوں میں اور آپ نے کہا ووٹ کس کو دو گے, تو کیا جواب ملا؟ سر پی ٹی آئی عمران خان. آپ یقین کریں میں ایم کیو ایم کے گڑھ والے علاقوں میں بھی گیا ہوں, نارتھ تازہ آباد میں بھی پورے علاقوں میں گھما ہوں, نیو کراچی میں گھما ہوں, گلشن میں گھما ہوں, لیاقت آباد, کلفٹن ڈیفنس بھی گھما ہوں, طارق روڈ بھی گھما ہوں. بٹ میجورٹی 99% لوگوں کا ایک ہی رائے تھی کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی. دیکھیں یہ واحد لیڈر ہے جو کھڑا ہو گیا اور جس کے کوئی اثاثے باہر نہیں ہے, جس نے اتنی اسٹرگل کر کے دکھا دی عوام کو اور اپنے ایک موقف پر ڈٹا ہوا ہے. ہمیں اس وقت چاہیے کیا, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا لیڈر بھاگے نہیں جیسے پرانے لیڈر بھاگتے رہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ موجود رہے. یہاں پہ ساری تکلیفیں اس نے برداشت کر لی ہیں, اتنی تکلیفیں جو خان صاحب, اب دیکھیں آلموسٹ 6 مہینے ہونے والے ہیں خان صاحب جیل میں ہیں. اب عوام کا وقت آ گیا ہے کہ اب عوام نے فیصلہ لینا ہے. اچھا ایم کیو ایم جو ہے وہ جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ہے وہ تو انتخابات میں حصہ لے ہی رہی ہے, لیکن ان کے جو ایکچوئل بانی ہیں الطاف حسین صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں بیان دیا. اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ سر اس سے بہت فرق پڑے گا, بہت فرق پڑنا بھی چاہیے. اور کیوں انہوں نے فیور میں دیا ہے؟ دیکھیے یہ الطاف حسین صاحب کے لیے میں شاید یہ بولوں گا کہ جو کام وہ نہیں کر سکے, ظاہری بات ہے ان کے ساتھ کیا مجبوریاں تھیں وہ وہی بہتر جانتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان نے کر دکھایا ہے. تو ایک آدمی جب حق سچ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اتنا بڑا اسٹانس لے لے, اور آپ دیکھیں کہ بیک وقت انہوں نے پوری نہ صرف پاکستانی قوتوں سے ایک لڑائی لی ہوئی ہے بلکہ انٹرنیشنل لابیز میں بھی بڑی زبردست جنگ عمران خان نے لڑی ہے. تو اوبیسلی جو باشعور آدمی ہے وہ ضرور عمران خان کو سپورٹ کرے گا. تو اگر الطاف حسین صاحب یہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی دانش کی بات ہے ان کی طرف سے کہ ہی از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. اچھا یہ سیناریو بتائیے کہ باتیں ہو رہی ہیں, جو ماحول چل رہا ہے سیاسی پاکستان میں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, بٹ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوں گے بھی اور اگر نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جس طرف ہمارا ملک جا چکا ہے نا, الیکشن ہر جو آدمی پاکستان کا درد رکھتا ہے, پاکستان کا دل رکھتا ہے, اس کے لیے تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی ہم پاکستانی جتنا ہم پیچھے جا چکے ہیں, آئی ایم ایف ہے اور دوسری چیزیں ہیں, ان کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ الیکشن ہو, لیکن اب کوشش بھی یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں. لیکن اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر
وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جب برج آئے گا تو سوچیں گے کہ اس کو کیسے کراس کرنا ہے. ابھی تو فی الحال یہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی ہے. آپ کی اندر کی خبریں کیا ہیں کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس خبر ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے یا میرے پاس خبر ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, یہ بالکل غلط ہے. خان صاحب اندر جاتے ہی نہیں اگر خان صاحب ان کے تمام چیزیں پہلے سے مان لیتے. تو اگر خان صاحب اندر ہیں تو ہی از ان سائڈ فار اے کاز, اور وہ اپنے کاز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اب عوام کا سمندر ہے, وہی ان کو باہر نکالے گا. ہماری دلی خواہش تو یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے, اور لیونگ پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے وہ خان صاحب جب تک باہر آئیں گے نہیں وہ ملے گی نہیں. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی بہت پرعزم ہے اور ہم پورا اعتماد ہیں کہ ہم الیکشن انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے. آپ نیشنل اسمبلی سے لڑ رہے ہیں الیکشن, جو پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ان کے لیے کوئی نام تجویز ہوئے ہیں پارٹی میں اب تک یا نہیں؟ نہیں, لیکن ابھی تک تو خان صاحب از دا فرسٹ چوائس. فارن منسٹر شاہ محمود صاحب نے بڑی قربانی دی ہے, اور لاسٹ ٹینیور میں بھی جس طرح سے انہوں نے اپنا فارن منسٹری سنبھالی ہوئی تھی, ہی واز دا بیسٹ چوائس. میرے خیال میں آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ایسے ہی ہوگا. پی ٹی آئی جو ہے آپ نے بتایا, لیکن اوور آل کتنی سیٹیں جو ہے لینے میں کامیاب ہو جائے گی اور کیا حکومت بنانے کے قابل ہوگی؟ اگر الیکشنز تھوڑے بہت بھی صحیح ہوئے نا تو جو ہمارا سروے ہے یا جو ہماری کیلکولیشنز ہیں 210 215 سیٹیں پی ٹی آئی نکالے گی. لیکن پھر بھی ایک 1/3 میجورٹی جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کے حلقے میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, یا جو عوام کا رویہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے الیکشن کمپین کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, حلقے کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیمپین کے لیے, ہمیں پتہ ہے ہم نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے اور ٹپا بلے پہ لگانا ہے بشرطے کہ بلہ مل جائے. لیکن جتنا کام خان صاحب نے کر لیا ہے نا, میرا نہیں خیال کہ کینڈیڈیٹس کو زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی الیکشن کیمپینز کے اوپر. جو اصل جد و جہد ہوگی وہ الیکشن ڈے والے دن ہوگی, ووٹرز کو باہر نکالنے کی ہوگی, اپنے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ جو بھی آپ کی کولیبریشن ہوگی, اصل ایفرٹ وہ ہوگی. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کینڈیڈیٹس کو کوئی ضرورت پڑے گی. اچھا, ہمارا جو بہت ایک اہم سوال تھا وہ رہ گیا, وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی جن کی بہت ہی امپورٹنس ہے اور لیکن ان کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی پابندی ہے, اس سے کتنا افیکٹ پڑے گا اور پی ٹی آئی پہ کتنا افیکٹ پڑے گا؟ سر دیکھیں, یہ واقعی میں یہ فیکٹر موجود 2018 تک بہت ویلیوبل تھا. ابھی تو 6 کروڑ یوتھ نیا ووٹر آ گیا, تو پی ٹی آئی کا نیا ووٹر آ گیا یوتھ. اچھا, تو اب یوتھ تو آپ کو پتہ ہی زیادہ تر میجورٹی خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں. تو لیکن پھر بھی اوورسیز پاکستانیز کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے جس سے منہ نہیں چھپایا جا سکتا, اور یہ پی ٹی آئی کی اولین ترجیح ہوگی کہ حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ کام تو ضرور کیا جائے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ آف رائٹ ضرور ملنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ تابش توفیق صاحب, اور آل دا بیسٹ فار دی الیکشن. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھینک یو. تو ناظرین, تابش توفیق صاحب اور الیکشن میں لڑ رہے ہیں NA 247 کراچی سے, ان کے ساتھ گفتگو کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی گفتگو کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, کینیڈا زندہ باد. پاکستان کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان.